السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق اللہ العظیم۔ یہاں مکارم اخلاق اور مکارم معاملات میں جو سچ کی باتیں ہیں ان کو ہم لے رہے ہیں۔ آج ہم ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ سچ بولا تو نجات بھی مل گئی۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس کو 5547 نمبر حدیث میں ذکر کیا ہے، اور ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوت میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے دلائل النبوت میں بیان کیا ہے، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک حدیث الغزال یعنی ایک ہرنی کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم جا رہے تھے، عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی کسی نہ کسی مہم پر جاتے ہوئے، جو 88 یا 90 مہم میں مختلف اقدامات جنگ کی آپ نے کیے، تو کسی نہ کسی امہات المومنین میں سے ان کا چناؤ کرتے اور وہ ساتھ ہوتیں۔ یہاں سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، یا رسول اللہ۔ حضور نے ایسے مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی، یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو جس خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے اس کی چارپائی کے ساتھ ایک ہرنی بندھی کھڑی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس فوراً پہنچے اور اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو اس نے آگے سے فصیح عربی زبان میں فرمایا کہ آپ کے غلام نے مجھے پکڑا ہے اور یہاں باندھ دیا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے رہا کرتے تو میں دودھ بچوں کو پلا آتی، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ میں فوراً اس کے بعد میں یہیں واپس آ جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ پھر اس کی کیا گارنٹی ہے، تو اس نے کہا میں ہوں نا۔ بعض روایت میں ہے کہ میں پھر جہنم میں جاؤں گی، حالانکہ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جانوروں نے کسی جہنم میں نہیں جانا، صرف انسانوں نے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھ گئے اور اس کو ہرنی کو چھوڑ دیا، اور تیزی سے چھلانگیں لگاتی ہوئی پہاڑ کے اوجھل ہو گئی، اور پھر آپ نے وہیں بیٹھے رہے، انتظار فرمایا، اور پھر دیکھا کہ وہ ہرنی پہاڑ سے اتر کر آ رہی ہے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً پاس پہنچ گئی۔ آپ نے پھر اس کو رسی ڈال دی، اور پھر وہیں بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاصی دیر انتظار فرمایا کہ اس خیمے کا وہ مالک جس نے یہ باندھ رکھی تھی وہ آ جائے۔ تو وہ جو ہی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے اس چھوٹے سے خیمے میں، اس گھر میں؟ فرمایا ہاں مجھے کام ہے، تم سے ایک کام ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر، میں خادم، میری جان بھی حاضر۔ فرمایا میں تم سے یہ ہرنی ہدیہ مانگتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے میری جان بھی حاضر ہے اللہ کے رسول، اور اس نے کہا بے شک آپ لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی رسی کھولی اور اس کو فرمایا کہ جاؤ اب چلی جاؤ اور رہو اپنے بچوں کے ساتھ، تمہیں آزاد کیا ہے۔ اور وہ جب جا رہی تھی تھوڑا فاصلہ رک کر پیچھے دیکھتی اور گردن کو جھکا دیتی، آداب بجا لاتے ہوئے اور انکساری محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور بہت سارا وہ آگے جا کر پھر مڑتی اور پھر گردن کو جھکا دیتی، جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں کھڑے رہے، اور جب تک کہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ اسی طرح کرتی رہی اور قرنش بجا لاتی رہی، ادب کرتی رہی۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور نبیوں کے خدا نے معجزات رکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، 3000 یا 4000 سے بھی اوپر
بے شمار اسی طرح کے کئی قصے ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی موقع پر پوری ایک تفصیل تو ہم بیان کر چکے ہیں اپنے ولاگز میں، لیکن جو کوئی ایسے آتا ہے تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس کو چھوڑا تو یہ فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولا اور حاضر ہو گئی تو پھر ہم نے بھی اس کو نجات دلوا دی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔